اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، معبود ہونے کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ عبادت کی جتنی صورتیں ہو سکتی ہیں وہ ساری اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ اللہ کے سوا کسی کی کسی طرح کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کی کسی طرح کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ نہ سجدہ کسی کے سامنے ہو سکتا ہے، نہ رکوع ہو سکتا ہے، نہ دل میں اس سے مراد مانگی جا سکتی ہے، نہ زبان سے اس سے مراد مانگی جا سکتی ہے، نہ اس کے سامنے زمین پر سر ٹکایا جا سکتا ہے، نہ اس کو قادر مانا جا سکتا ہے، نہ اس کے ہاتھ میں اپنی تقدیر کا یقین کیا جا سکتا ہے، نہ یہ مانا جا سکتا ہے کہ کوئی ہمارا بنانے اور بگاڑنے پر قادر ہے سوائے اللہ کے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا ہو۔ مسلمان کلمہ تو پڑھتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، سارے مسلمان پڑھتے ہیں، پکا یاد ہے، بچوں کو یاد کراتے ہیں اور کرانا ہی ہے، لیکن بڑے ہونے کے بعد تھوڑا تھوڑا اس کے مفہوم سے دور ہو جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے بہت سے علاقوں میں، چلو جی مزار پہ دعا مانگنے چلیں، مزار والوں سے مانگ رہے ہیں، یہ اللہ والے تھے، یہ کچھ دے دیں گے ہمیں، یہ دلوا دیں گے ہمیں، اور صاحب وہاں منتیں مان رہے ہیں، مرادیں مانگ رہے ہیں۔ کبھی ایسا ہوگا کہ صاحب فلاں آدمی جو ہے وہ جو کر دے وہی ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا کہ وہ مسلمان بھی نہ ہو تب بھی اس کے پاس چلے جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں ایسے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے کہ لا الہ الا اللہ پکا یاد نہیں رہا، لا الہ الا اللہ کو صحیح سے سمجھا نہیں، لا الہ الا اللہ کے مطلب کو یاد نہیں رکھا، لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو پورا نہیں کیا، نہیں سمجھا۔ جب اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے یہ بات کہ جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اور جو کچھ ملتا ہے اللہ کے حکم سے ملتا ہے، جو چیز پہنچتی ہے اچھی یا بری وہ اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے۔ بتایا گیا اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اللہ کے سوا اس تکلیف کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی بھلائی پہنچانا چاہے تو اللہ کے سوا اس بھلائی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری روزی کو فلاں نے باندھ دیا، کہتے ہیں نا کہ کسی نے کچھ کرا دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر یقین کمزور ہو گیا، کوئی باندھ نہیں سکتا روزی کو، اس لیے کہ روزی کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور روزی اللہ نے مقرر کر رکھی ہے، مقدر کر رکھی ہے، اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ فلاں چیز ہمیں ملنے والی تھی، فلاں کے کچھ کرنے کی وجہ سے وہ رک گئی، نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ اگر دینا چاہے تو اللہ تعالیٰ کے دینے کے ارادے میں دنیا کی کوئی طاقت رکاوٹ نہیں ڈال سکتی۔ تمہیں اگر کوئی چیز نہیں ملی اس کا مطلب سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے دینے کا ارادہ نہیں کیا، اور جب اللہ نے دینے کا ارادہ نہیں کیا تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں دے سکتی۔ اگر تمہیں کوئی پریشانی پہنچی ہے تو تم یہ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے اس پریشانی کے پہنچانے کا ارادہ کیا، دنیا کی کسی طاقت کا اس کے پہنچانے میں دخل نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ کے سوا جب کوئی معبود نہیں ہے، کوئی دینے والا نہیں ہے، کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، تو پھر یہ سب کیا ہے؟